آباد خدا رکھے میرے طاہر تیرا میں خانہ، آباد خدا رکھے طاہر تیرا میں خانہ، ہو خیر تیرے در کی بھر دو میرا پیمانہ، ہو خیر تیرے در کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک ارض و سما کا بے حد شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ایک بار پھر ہم پروگرام ٹریئر آف نالج میں حاضر ہیں، اور آج کی یہ نشست گزشتہ سے پیوستہ نشست ہے۔ در حقیقت سیدی حضور شیخ الاسلام مدد اللہ العالی کی سالگرہ کی نسبت سے، ان کی برتھ ڈے کی نسبت سے، نسبت شیخ اور ہم کے ٹائٹل سے جو آن لائن سیریز انعقاد پذیر ہیں، آج کا یہ جو ہماری گفتگو ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور یہ کارکنان کی سیرت اور ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ آج کی یہ نشست جو ہے یہ پارٹ 2 ہے، اور اس کا پارٹ 1 ہم مکمل کر چکے ہیں، اور یقیناً آپ ملاحظہ فرما چکے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک، جیسا کہ میں نے عرض کیا، عہدے داران اور کارکنان کی اخلاقی اور روحانی تربیت ہے۔ یہ حضور شیخ الاسلام کے لخت جگر حضرت ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کی ایک بہت خوبصورت اور فکر انگیز تحریر ہے، جس کا ٹائٹل ہے خدمت دین کے تقاضے اور ہم۔ یہ اس کتاب کا دوسرا چیپٹر ہے جس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور اس سے کارکنان اور عہدے داران کے لیے جو لازمی تربیتی اوصاف ہیں ان پر ہم بات کریں گے۔ معزز ناظرین، جب بات ہوگی خدمت دین کے مشن پر کاربند مستفی کارکنان اور عہدے داران کی تربیت کی، تو یقیناً اس چیز پر واضحیت ہونا بھی نہایت ضروری ہے کہ یہ کارکنان یقیناً کچھ مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور وہ تربیت ان مقاصد کے حصول کے لیے پوٹینشل فراہم کرتی ہے۔ وہ تربیت جو مقاصد جن کا تعین کیا گیا ہے، ان مقاصد کو کما حقوہ حاصل کرنے کے لیے انرجی فراہم کرتی ہے۔ وہ آپ کی شخصیت کو ان مقاصد کے حصول کے لیے تیار کر رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ تجدید دین اور احیاء اسلام کے مشن سے وابستہ ہر عہدیدار اور کارکن یہ جو اوصاف ہیں جو ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے اپنی کتاب میں قلم بند فرمائے، ان اوصاف سے شخصیت کا مزین ہونا ضروری ہے۔ تو آئیے نظر ڈالتے ہیں ان اوصاف پر۔ پہلا وصف جو ہے وہ ہے خوف خدا اور باطنی کیفیات کا حصول۔ معزز ناظرین، اگر ہم نظر ڈالیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جد و جہد پر، ہم نے مختلف اوقات میں سیرت النبی کا، نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ تو کر رکھا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب جو آپ کے لشکر کے سپاہی تھے، جو آپ کی جد و جہد میں آپ کے ساتھ تھے،
جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے فروغ اور ترویج کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے آپ ترویج کا فریضہ انجام دے رہے تھے، ان کی شخصیت کا مطالعہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ تو آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں کیا اوصاف تھے۔ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کا واعظ و نصیحت درس فرماتے تو صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب سن رہے ہوتے تو جنت اور دوزخ کی آیات جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان پر تلاوت فرماتے تو صحابہ پر کپ کپی طاری ہو جاتی، ان کی چیخیں نکلتی اور غشی کے احوال کئی کئی دن تک طاری رہتے، اور جس کے نتیجے میں وہ ایک خاص قسم کی، حالانکہ سرزمین عرب جو کہ سختی، قساوت قلبی اور خود غرضی، نفسا نفسی، مادیت پرستی کے لیے مشہور تھا، اور ہم نے پڑھ رکھا ہے اسی نظام کی جد و جہد کے لیے ہی تو اس نظام کو تبدیل کرنے کی جد و جہد کے لیے ہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی قربانیاں دی اور آپ کے اصحاب نے اتنی قربانیاں دی۔ تو آیا وہ کون سا وصف تھا کہ اتنے مظالم، اتنی قربانیاں دی گئیں، اتنے مظالم سہے، ہر طرح کے مشکل حالات، مصائب و آلام کا سامنا کیا، مگر صحابہ کرام، چاہے وہ صحابیات تھیں، وہ بچے تھے، وہ بوڑھے تھے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو آگے لے کر بڑھ رہے تھے، آپ کے نظریات کے ساتھ کھڑے تھے، ان کی شخصیات کبھی ڈگمگائی نہیں۔ تو وہ کیا اوصاف تھے؟ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں، آپ نے پڑھ رکھا ہے ہم سب نے، کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف اور ایسے جو سرداران نے قریش تھے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جو تبدیلی کے لیے جد و جہد شروع کی، ایک نئے نظام کے لیے جب جد و جہد شروع کی، اخلاقی اور جو معاشرتی زوال تھا اس کو بدلنے کے لیے جب آپ نے کاوشیں کی، جو اتنے مظالم کا جو بازار گرم تھا، ایک انسانی جان کی قدر ایک جانور کی جان سے بھی کم تر تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام جو کبھی افعال تھے، ان تمام فساد انگیزیوں، ان معاشرتی خرابیوں کے خلاف جب آواز بلند کی، تو جو اس دور کے فرائین تھے انہوں نے بھی مظالم میں کمی نہیں کی۔ تو حضور کے اصحاب، کون سی ان کے پاس طاقت تھی جس کی بنا پر وہ کھڑے رہے اور ان کے قدم لرزے نہیں؟ وہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ ان میں خوف خدا اور باطنی کیفیات تھیں، یعنی باطنی روحانی جو ان کے معاملات تھے وہ بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اس میں ایک آئے نظر ڈالتے ہیں ایک حدیث پر، حضرت حنظلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں اور کاتبین وحی میں بھی شامل ہیں۔ وہ فرماتی ہیں، میں ایک دن جا رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے، جیسے ہم پوچھتے ہیں حال احوال، انہوں نے پوچھ لیا کیف انت یا حنظلہ، اے حنظلہ آپ کیسے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے قلت نافق حنظلہ، کہ کہنے لگے میں حنظلہ جو ہوں منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق انتہائی حیران ہوئے اور حیرانگی کے عالم میں کہنے لگے سبحان اللہ، تم کیا کہہ رہے ہو اے حنظلہ؟ تو وہ کہنے لگے، حضرت حنظلہ فرماتے ہیں، میں نے کہا ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمیں جنت اور دوزخ کے احوال سناتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے، ہماری کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ گویا ہم جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ پھر جب ہم رسول اللہ کے پاس سے اٹھ کر اپنی بیوی، بچوں، اپنی زمینوں اور یعنی معاملات زندگی جو کاروبار ہیں ان میں مشغول ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا باخدا اس قسم کا معاملہ تو مجھے بھی پیش ہے۔ حضرت ابو بکر کی یہ بات سنی تو دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے۔ چنانچہ دونوں اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض پیش ہوئے، خدمت میں پیش ہوئے اور عرض گزار ہوئے۔ کہتے ہیں میں نے اسی طرح حضرت حنظلہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا بات ہے؟
تو کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آپ جب ہمیں جنت اور دوزخ کے واقعات اور نصیحت فرماتے ہیں، اس وقت ہمارا احوال یہ ہو جاتا ہے کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کر رہے ہوں۔ لیکن جب ہم آپ کے پاس سے اٹھ کر اپنی بیویوں، اپنے بچوں یعنی اہل و عیال اور اپنی زمینوں اور کاروباری زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ قربان رہے کریم آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میرے پاس ذکر و فکر کی جس کیفیت میں ہوتے ہو، اگر یہاں سے جانے کے بعد بھی تمہاری وہی کیفیت ہمیشہ برقرار رہے تو تمہارے بستروں اور راستوں میں فرشتے تمہیں روک روک کر، یعنی تمہارے بستروں پر بھی اور تمہارے راستوں پر بھی تم سے فرشتے مصافحہ کریں۔ لیکن اے حنظلہ، یہ کیفیت ساعت در ساعت بدلتی رہتی ہے۔ یہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا، یعنی ساعت در ساعت مطلب ہر لمحے کے بعد یہ کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ تو یہ تغیر احوال اور تغیر کیفیات جس کا سامنا ہم بھی کرتے ہیں، یعنی ہماری جو کیفیات جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جب ہم نے نماز پڑھی، جب اعتکاف میں ہوتے ہیں، جب اپنے شیخ کا لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، جب درس و تدریس ہوتا ہے، خشیت الہی کا موضوع جب ہم سنتے ہیں، ہم جو قلب کی کیفیات ہیں، دل کی سختی کے بارے میں جب سنتے ہیں اور دل کی نرمی کے وظائف کرتے ہیں، جب اپنے شیخ کی جو نصیحت انگیز گفتگو سنتے ہیں، تو اس وقت ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد ہماری کیفیات جو ہیں اس سے ہم آہستہ آہستہ وہ کیفیات جو ہیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان میں کمی آ رہی ہے۔ تو یہ جو تغیر احوال اس کو کہتے ہیں اور تغیر کیفیات کہتے ہیں، اس کا شکار صرف ہم ہی نہیں، اصحاب رسول بھی تھے۔ مگر ہمارے تغیر میں، یعنی ہمارے یہ جو کیفیات ہیں، یہ ہماری کیفیات اور ان کی کیفیات میں بڑا فرق ہے۔ ان لوگوں کا صدق و اخلاص، ان کے اندر جو خیر کا جذبہ، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، عبادت گزاری کے پہلو اتنے مضبوط اور غالب ہوتے تھے کہ ان میں کیفیات کا تغیر اس درجے تک نہیں گرتا تھا جس درجے تک ہمارا تغیر جو ہے وہ واقع ہوتا ہے، یعنی ہم ان کیفیات سے ٹوٹلی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کساوت قلبی، یعنی ہم کساوت قلبی کا شکار ہو جاتے ہیں، دل کی سختی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور نتیجتاً خود غرضی اور پھر دین سے دوری، اور پھر جو ہم جد و جہد جس کا ہم حصہ ہے اس میں بھی ہماری اس طرح سے رغبت اور اس طرح سے جو نیت ہے وہ نہیں ہوتی اطمینان والا کہ ہم اس میں سرور حاصل کریں، اطمینان حاصل کریں اس جد و جہد کے کرنے میں۔ تو یہ جو روحانی لذتیں اور روحانی حلاوتیں جو چھن جاتی ہیں، اس کے لیے ہمیں پھر صدق، اخلاص، محبت اور وہی ہمیں جذبات چاہیے جو صحابہ کرام جو ہیں وہ جن کے لیے وہ کوشش کرتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتے۔ تو آج ہمیں بھی جب ایسی کیفیات کا سامنا ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ خشیت الہی یعنی خوف خدا اور باطنی کیفیات کے حصول کے لیے بھی ہمیں ساتھ ساتھ محنت کرنی ہے۔ اور جب کبھی ہمیں اپنی کیفیت میں تغیر محسوس ہو، کمی اور محرومی کی فیلنگز آئے، تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، نماز کی طرف رجوع کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر پھر اگر نصیحت حاصل کرنی ہے تو وہ نصیحت کا سلسلہ جو آقا علیہ السلام کی شکل میں، آپ کی صورت میں، آپ کے جو ہے وہ منور پیکر کی شکل میں میسر آیا، وہ سلسلہ پھر صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام کی صورت میں ہر دور میں وہ اللہ پاک نے وہ سلسلہ جاری اور ساری رکھا، وہ نسبت کا فیض جاری رکھا۔ تو آج کے دور میں سیدی شیخ الاسلام ہمارے پاس موجود ہیں، تو ان کے سینکڑوں خطبات اور ان کی سینکڑوں ہی تحاریر، تصنیفات موجود ہیں جو کہ خشیت الہی، کساوت قلبی کو دور کرنے کے لیے وظائف، پھر روحانی درجات کی بلندی کے لیے وظائف،
اور گفتگو، اور پھر ان کی جو گفتگو ہے اس میں اثر انگیزی بہت زیادہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم فوراً رجوع کریں جب ہمیں اپنی کیفیات میں تغیر آ رہا ہے، کمی محسوس ہو رہی ہے، اور کہیں ہم ان کیفیات سے محروم نہ ہو جائیں، تو ہم نے فوراً سیدی شیخ الاسلام کے وہ خطبات جو کہ آپ اعتکاف کی سیریز دیکھ لیں، اور کئی اور مواقع ہیں جہاں پر ایسے ہمیں لیکچرز ملتے ہیں جو سن کے ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. ہمارے دل کی جو بنجر زمین ہے وہ پھر ایک دفعہ سے اس میں نرمی آتی ہے، اور سخا جو یہ دل کی سختی ہے یہ دور ہوتی محسوس ہوتی ہے، اور پھر ہمارا دل دین کے لیے کوشش کرنے کے لیے رضامند اور رغبت محسوس کرتا ہے. تو اس سے اگلا جو وصف کارکن کی شخصیت کا خاصہ ہونا چاہیے وہ ہے وقت کی قدر و قیمت کا احساس. ڈاکٹر حسن محی الدین لکھتے ہیں کہ گزرا وقت اور کمان سے نکلا تیر کبھی واپس نہیں آتا، اور انسانی زندگی کی مثال بھی ہوا کے اس جھونکے سی ہے جو ایک بار اپنا اثر دکھا کر واپس کبھی نہیں پلٹتا. تو یعنی وقت جو ہے وہ ہمارے پاس ایک نعمت ہے اللہ کی کہ جس کا ہر لمحہ جو گزر گیا وہ ہمیں کبھی واپس نصیب نہیں ہوتا. اور جو تحریک خدمت دین کے مشن پر کاربند ہے اس کے کارکنان کے لیے وقت کی پابندی اور وقت کی قدر و قیمت کا احساس ہونا نہایت ضروری ہے. آپ دیکھیں ہر چیز وقت کے اوپر کاربند ہے. اللہ کا نظام جو کائنات ہے اس پر بھی ایک نظر ڈالیں تو ہر چیز اپنے وقت، اپنے مدار، اپنی جو روٹین ہے جو اللہ پاک نے ان کے لیے مقرر کی اس کے تابع ہے. اسی طرح جو تحریکیں وہ اپنے تحریک کہتے ہی اس کو ہیں جو متحرک رہے، جو کاہلی اور سستی اور رکاوٹ اور جو ہے وہ یعنی جیسے رک جانا اس کا شکار نہ ہو. تو جو تحریک جو کہ تحرک سے ہے، جو رکتی نہیں، تو اس کا کارکن کیسے رک سکتا ہے؟ اس کا کارکن وقت کی ناقدری کو کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے جو یقیناً جو تحریک ہے اس کے جو آپ کسی بھی تحریک منہاج القرآن کے کسی بھی میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سب کارکن اور عہدیداران کسی بھی ہم پلیٹ فارم سے وابستہ ہیں تو ہمارے کچھ جو مقاصد ہیں وہ یقیناً ہم نے متعین کر رکھے ہوں گے. تو ان کا ایک ٹائم بھی ہوتا ہے. جب ہم مقاصد کا تعین کرتے ہیں تو ساتھ ہم اس کا ایک ٹائم بھی کہ اس مقررہ اوقات کے اندر ان کا حصول ہوگا. جیسے اب رمضان المبارک ہے تو رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کا بھی ایک اوقات ہے. رمضان المبارک کی جو آپ کی پلاننگ ہوگی، جو ہماری پلاننگ ہوگی، جو رمضان المبارک کے ہمارے مقاصد ہوں گے، اس جو شارٹ ٹرم ہمارے مقاصد ہیں تو وہ انہی ہی اوقات کے اندر ہی ہم حاصل کریں گے تو ہم کامیاب ورکر اور عہدیدار کہلائیں گے. یہ مثال کے طور پر ایک بات میں نے عرض کی. اسی طرح یعنی تحریک کے مقاصد اور کارکنان کے لیے وقت کی اہمیت کو جاننا یہ لازم و ملزوم ہے. مقاصد کا حصول اور وقت کی قدر و قیمت، ورنہ جو مقصد آپ نے ایک طے کیا 6 ماہی یعنی ایک ٹرائیمیسٹر کے لیے، اگر وہ ٹرائیمیسٹر گزر جانے کے بعد، ایک 6 ماہی گزر جانے کے بعد اگر اس کا آپ حصول ممکن بناتے ہیں تو شاید اس کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت اس طرح سے اب نہیں رہے گی. تو اس لیے تحریک کے جو کارکن ہیں ان کو وقت کے اوپر کاربند رہنا ضروری ہے. یہ صرف تحریکی زندگی کے لیے ہی ضروری نہیں، عام زندگی کے جو معمولات ہیں اس کے لیے بھی یہ نہایت ضروری ہے. اور اس کے لیے اگر ہم چاہیں کہ ہمیں کوئی ایک جیسے رول ماڈل، بہت سی چیزوں میں ہمیں رول ماڈل چاہیے ہوتے ہیں، اسپیشلی ینگ جنریشن کو، ہمارے بچوں کو، تو سیدی شیخ الاسلام سے بڑھ کر وقت کی قدر کرنے کا رول ماڈل، ایک مجسم پیکر ہمیں آج کے دور میں نظر نہیں آ سکتا. آپ دیکھیں کہ آپ کی حیات مطہرہ دیکھیں، آپ کی زندگی کے کتنے سال اور آپ کے کتنے لیکچرز، ہزارہا لیکچرز جو کہ ویڈیو کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، آڈیو ویڈیو میں. پھر جو کتابیں ہیں
جو ایسی ایسی مارکت الارا کتب جو منصہ شہود پر آ چکی ہیں، جن کے لیے لوگ جو کہ منہاج القرآن سے وابستہ نہیں، جو باہر کی دنیا سے تعلق رکھنے والے یعنی لوگ ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں، وہ انگشت بدندہ ہیں کہ اتنی کم عمر میں اتنی زیادہ ریسرچ اور اسکالرلی ورک ایک عام بندے کے لیے ممکن نہیں۔ تو ہمارے شیخ نے وقت کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، اور ہمارے لیے اس میں رہنمائی کے کئی پہلو ہمیں ملتے ہیں اپنے شیخ سیدی شیخ الاسلام کی شخصیت میں۔ تو یہ وہی فیض ہے جو آقا علیہ السلام سے چلتا ہوا صحابہ کی زندگیوں سے چلتا ہوا تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام کے رستے سے آج ہمیں حضور سیدی شیخ الاسلام کی شکل میں میسر ہے۔ تو لہٰذا جو مصطفی مشن کے علمبردار اور پیغام بر ہیں، ان پر لازم ہے کہ وقت کی قدر کریں اور نیکیوں کے فروغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تناظر میں جو بھرپور اقدام جو ہیں ان کو اٹھائیں۔ اپنی زندگی سے آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنی زندگی سے کاہلی، سستی اور بیکاری کو ہم اکھاڑ پھینکیں گے، اور تاکہ زندگی کے باقی جو معمولات ہیں ہمارے، یعنی بچوں کی اسٹڈیز ہیں یا ہماری کوئی اگر جاب ہے، گھر کے معمولات ہیں، ان میں بھی ہم کامیابی سے اپنے جو ہے وہ کارہائے نمایاں جو ہے وہ انجام دے سکیں، اور تحریکی زندگی میں بھی ہم خدمت دین جو ہے اس کا فریضہ بھی بحسن و خوبی انجام دے سکیں۔ اگلا جو وصف ہے جو ایک کارکن کی زندگی میں ہونا چاہیے وہ ہے علم نافع کا حصول۔ اب علم نافع جو ہے وہ اس پر حضور شیخ الاسلام نے بارہا دفعہ بات کی۔ اس میں سیدی غوث العظم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا ایک قول یہاں پہ رقم ہے، ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب نے فرمایا، وہ کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ علم حاصل کرتے کرتے قطب ہو گیا، اور میں نے اپنے مولا سے دنیاوی اور اخروی سعادت کو پا لیا۔ گویا یہ ثابت ہوا کہ علم کا سفر بندے کو قطب اور غوث تک بنا دیتا ہے۔ اور اس پر حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کو طلب علم میں موت آئی تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجہ نبوت جو ہے وہی رہ جائے گا۔ علم کی کتنی فضیلت ہے! تو ہماری تو پہچان ہی دنیا میں، ہمارے قائد کی پہچان بھی دنیا میں ایک ایسے وہ صاحب علم، مجدد وقت، اور ایک ایسا ان کی شخصیت کا خاصہ ہے، پہچان ہے کہ دنیا ان سے ہزار اختلافات کر لے کہ جنہوں نے ہر بات پہ اختلاف کرنا ہے، کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا تنقید کرنے والے، وہ بھی اس چیز پر تعریف کیے بغیر نہیں رہتے کہ ڈاکٹر طاہر القادری جو شیخ الاسلام ہیں، ان کا علمی مقام جو اس وقت ہے وہ تمام باقی علماء سے ممتاز ہے۔ آپ کی جو علمی کاوشیں ہیں ان کو سراہے بغیر آپ کے دشمن بھی نہیں رہتے، یعنی جو بظاہر تنقید کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہی ورثہ اپنے شیخ کا ہم نے آگے بڑھانا ہے، علم کا حصول اور علم نافع کی ترویج بھی۔ اگلا وصف ہے جی تصوف اور تشکیل کردار کی جو ہے یہ حصول کرنا۔ تو تصوف آپ کو پتہ ہے دل کے جو معاملات ہیں، ایک ظاہر ہم نماز پڑھتے ہیں اور ایک نماز پڑھنے کے اندر جو نیت ہے، یہ تصوف ڈاکٹر حسن محی الدین فرماتے ہیں کہ جو آج اثار کا جذبہ، قربانی اور اثار آج ہمیں معاشرے میں مفقود نظر آتا ہے، اور ہر بندہ اپنے آپ کو ترجیح دے رہا ہے، دوسرے کو ترجیح دینے کا رواج نہیں رہا، تو اس کی وجہ تصوف کی کمی ہے، یعنی کہ روحانی معاملات ہیں نا ان کی کمی ہے۔ تو جب آپ تصوف یعنی روحانی معاملات میں اپنی محنت کرتے ہیں، روحانی ترقی کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ میں خدمت گزاری، عاجزی اور انکساری، محبت، ایثار، نرمی، حسن اخلاق اور حسن معاملہ آپ کی شخصیت میں یہ چیزیں آتی جاتی ہیں، یہ اوصاف آتے جاتے ہیں، اور یہی اوصاف
ایک خدمت دین کے کارکن میں ہونے چاہیے، تاکہ اس سے جو بھی ملے وہ ایک دفعہ ملنے کے بعد بھی اس کے شائستہ اخلاق، اس کی نرم خوئی، اس کی عاجزی، انکساری، خوش اخلاقی سے وہ متاثر ہو اور اس کا گرویدہ بن جائے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم تصوف میں اپنا جو ہے رجحان بڑھائیں گے اور اپنی باطنی جو ترقی ہے اس کے لیے کاوش کریں گے۔ اگلا وصف جو کارکنان کی شخصیت میں ہونا چاہیے وہ ہے تعلق باللہ اور اخلاص۔ ڈاکٹر حسن محی الدین لکھتے ہیں کہ خیالات کا پیدر پہ آنا اور ان کے دھارے میں آ کر دائیں بائیں بھٹکتے پھرنا اس بات کی گواہی ہے کہ ہم نے اللہ کی محبت کو اپنا منزل مقصود نہیں بنایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لو لگائیں اور اس کے مقابل ہر چیز کو ہیچ سمجھیں، پھر ہی یہ حال نصیب ہوگا۔ اور اس میں اب دیکھیے ایک نوجوان، یہ نوجوانوں کے لیے جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے یہ بڑی خوبصورت بات ہے وہ انہوں نے بیان کی کہ حضرت ذوالنون مصری وہ ایک مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک روز میں حج کے موقع پر طواف کر رہا تھا کہ ایک جوان کو دیکھا جس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور چہرے پر فاقے کے آثار تھے۔ مجھے ترس آیا تو جیب میں جو کچھ تھا وہ میں نے اس کے ہاتھ میں تھمانے کی کوشش کی۔ اس جوان نے میرا بازو پکڑا اور کہنے لگا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، آپ کا حال دیکھا تو آپ حاجت مند لگے، میں نے چاہا آپ کی مدد کروں۔ اس نے کہا، ذوالنون، اللہ نے جو حال مجھے دیا ہے، اگر کوئی پوری جنت اور اس کی ساری نعمتوں کے عوض بھی میرا یہ حال خریدنا چاہے تو محبوب کی عزت کی قسم میں یہ حال نہیں بیچوں گا، اور تم چند درہموں کے عوض میرا حال خریدنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ۔ تو ان واقعات سے، اس واقعے سے ثابت ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے تعلق جوڑ لیں اور باقی خواہشات، شہوات، تمنائیں، آرزوئیں، غرض دنیا کی ہر شے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور لے جانے والی ہے اسے حقارت سے ٹھوکر مار دیں، تو پھر دنیا کی تمام جائز نعمتیں آپ کے قدموں پر قربان ہوتی نظر آئیں گی، آپ کی دہلیز پر آپ کو نظر آئیں گی۔ تو چلتے ہیں اگلے وصف کی طرف، فرض عبادات کی پابندی۔ یہ امر ہمیشہ پیش نظر رہے کہ عبادات اچھے اخلاق اور زہد و اخلاص کے بغیر علم ایک کالے سانپ کے مانند ہے۔ اولیاء کرام کہا کرتے تھے، علم کو اگر نور، نافع اور فائدہ مند بنانا ہے تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ علم بقدر نمک اور ادب و عبادت آٹے کے موافق ہو۔ تو لہٰذا نماز پنجگانہ کی ادائیگی ایک بندے کی پہلی پہچان ہے اور کارکن کی شخصیت کا لازمی وصف ہے۔ جب نماز کا وقت ہو تو مسجد بھری ہوئی نظر آنی چاہیے، اور خواتین گھروں میں نماز کا اہتمام کریں۔ اذان کے ساتھ ہی مسجد میں صف در صف نیاز بندی سے کھڑے ہونا اذان کا ادب ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حیا علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ۔ اس بلاوے سے بہتر کوئی بلاوا نہیں، اور اگر کوئی اس بلاوے کو ٹھکرا دے تو اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کے بلاوے پر بھی جو بے دھیان بیٹھے ہیں، اگر انہیں مجھ سے ملاقات کا شوق نہیں تو مجھے بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ بھاگے ہوئے نافرمان غلام کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ایسے شخص کا علم بھلا کس کام کا، اور اس علم سے کون سا فیض اور کون سی برکت حاصل ہوگی جو اپنے رب کے بلاوے پر بھی اس کے در پر حاضر نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک کارکن کا تو حال یہ ہونا چاہیے وہ اپنے معبود سے ملاقات کے لیے رات کے اندھیرے میں تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہو، اپنے پہلو اپنے بستر سے جدا کر دے، اور اس وقت پھر اللہ کی بارگاہ میں ایک نیاز مندی کی حالت میں کھڑا ہو جائے، اپنا سر بسجود کر دے۔ علامہ اقبال نے اس کے بارے میں فرمایا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی،
عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی۔ تو اسی طرح ہمیں مسلوں پر آنسو گرانے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ بے آہے سحرگاہی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نماز کے علاوہ فرض جو معاملات ہیں، یعنی فرضی نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا معمول بنائیں۔ ان ایام کو کبھی مت چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو روزہ رکھتا ہے اس کی جزا میں خود دیتا ہوں، اور جو جزا اللہ دے دے اس سے بڑھ کر کیا جزا ہو سکتی ہے۔ اور پھر ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے میں روزے دار کو جنت میں اپنے ہاتھ سے روزہ افطار کراؤں گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کر دیار عشق تک رسائی کیا ہو سکتی ہے۔ اگلا وصف جو ایک کارکن کی شخصیت میں ہونا چاہیے وہ ہے ایمان و اطاعت رسول کا عملی اظہار۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان قلبی تصدیق کا نام ہے، یعنی دل سے کسی کو مان لینا اور اپنی نفی کر دینا۔ اب دیکھیے حضرت اویس کرنی جو کبھی آقا علیہ السلام سے نہیں ملے، وہ دور دراز ایک علاقہ یمن کا ایک قصبہ کرن، اس میں ایک دیوانہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کا زمانہ پا کر بھی آپ سے ملاقات نہ کر سکا، اور ہزاروں میل کی دوری کے باوجود بھی آقا علیہ السلام سے دلی طور پر اس قدر جڑا ہوا تھا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرا ایک دوست یمن میں رہتا ہے، اس کا نام اویس ہے، جب جاؤ تو اس سے کہنا کہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ سبحان اللہ، حضرت علی اور حضرت عمر سے فرمایا کہ اویس سے کہنا، جو کہ صحابی نہیں تھے تابعی تھے، اویس سے کہنا کہ تمہارے لیے بخشش کی اور مغفرت کی دعا کرے۔ گویا محبوب کے لیے ایک محب کا حال یہ ہونا چاہیے کہ محبوب جیسا چاہے ویسا ہی دکھائی دیا جائے، جیسا وہ چاہے ویسا نام رکھ لیا جائے، جیسی ادائیں اس کو پسند آئیں ویسی ادائیں اپنا لی جائیں۔ سیدی شیخ الاسلام ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ محب کا حال اس طرح ہونا چاہیے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی جہاں حضور کی محبت کی بات نہیں، حضور کے ادب اور اطاعت کی بات نہیں، حضور کی تعلیمات اور آپ کے نظریات کی بات نہیں، ہم نے اس رستے پر کیا کرنا؟ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، جس طرف رخ وہ موڑ دیتے ہیں۔ تو گویا یہ کیفیت جو خود سپردگی کی ہے یہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اگلا وصف مشن کی نمائندگی اور عمدہ اخلاق۔ مصطفی انقلاب کے مشن کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کیسے تھے۔ آقا کے اخلاق حسنہ کا نقشہ پیش نظر ہونا چاہیے۔ نرمی، محبت، بشاشت، مسکراہٹ اور تواضع کے کلچر کو رواج دینا چاہیے۔ ہمیں یہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اخلاق حسنہ کو زندہ کرنے کے لیے تو ہی مصطفی انقلاب کی تحریک کا آغاز کیا گیا ہے۔ اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ مانگنے اور پوچھنے سے پہلے ہی بھائیوں کا حق ادا کر دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ جب ہمارے پاس کسی کا کوئی کام آئے تو ضروری ہے کہ ہمارے چہرے پر بشاشت رہے، گویا ہمیں اس کا کام کرنے میں بڑی خوشی ہے، خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے۔ اگرچہ کسی کے کام کرنے میں ہمیں بعض اوقات تھوڑی سی اپنی ذات کے لیے تکلیف بھی اٹھانی پڑے، مگر اپنے بھائی، اپنے ساتھی، اپنے کو ورکر کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دینا چاہیے۔ آئمہ، سلف صالحین، اولیاء فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص کسی منصب دار کے پاس کوئی کام لے کر آئے تو وہ اس کا کام انجام دہی میں اتنی مستعدی، محنت اور دلچسپی اور تیزی کا مظاہرہ اگر نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے
वज़ू कर लो, यानी इस पर नमाज जनाजा पढ़ लो और उसको मुर्दों में शुमार कर दो कि उसके अखलाक मुर्दा हो चुके। जैसे वो अपने काम के लिए मुस्तैदी दिखाता है, रग़बत दिखाता है, काम करते हुए जितनी मेहनत करता है, दिलचस्पी, अगर वो दूसरे अपने भाई या बहन के काम के लिए उतनी दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं कर रहा, तो औलिया का ये कहना है कि उस पर वज़ू कर लो, यानी नमाज जनाजा पढ़ लो कि उसके ज़ाहरी तौर पर वो ज़िंदा नज़र आ रहा है मगर उसके अखलाक मर चुके हैं। फिर अगला है अमूर तहरीक और शौक़ अमल। जितने भी तहरीकी अमूल हैं उनको शौक़ के साथ किया जाए। बाहमी मुशावरत, ये बड़ा अहम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रीत थी, रवायत थी, आपका मुबारक उसवा है कि आप हमेशा मुशावरत से चलते, और कुरान पाक में भी है व अमरूहुम शूरा बैनहुम, और उनका फ़ैसला बाहमी मशवरे से होता। तो जो भी मामला हो, तंजीमात का मामला हो, कोई भी, हज़रत डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी ने इसको बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि जितने मामलात हैं उसमें मुशावरत की जाए और मुशावरत के साथ ही आगे बढ़ा जाए। अगला वस्फ़ है तहरीकी साथियों में अख़ुव्वत और भाईचारा। वो दो मुसलमान भाइयों की मिसाल ऐसे है जैसे एक बंदे के दो हाथ, कि एक हाथ दूसरे को धोता है, यानी दोनों एक दूसरे के काम आने वाले, एक दूसरे के ऐब को पर्दा देने वाले। अब इसमें एक हदीस देखिए, आप हैरान होंगे कि एक सहाबी रसूल के पास एक दूसरे साथी ने बकरी का सर हदिया भेजा। उन्होंने ये ख्याल किया कि मेरा कोई फ़लाँ भाई, कोई दूसरा भाई मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उसे उसके पास भेज दिया। यही ख्याल करके उस शख्स ने आगे किसी तीसरे के घर भेज दिया कि उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी। करते 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 हर शख्स दूसरे को वो हदिया करता रहा, हत्ता कि वो 7 घरों से होता हुआ वो बकरी का सर वापस पहले शख्स के पास पहुंच गया जिसने कि हदिया किया था। ये है इसार का सबसे आला दर्जा जो आका अलैहिस्सलाम ने तलकीन किया। हमें इसी तरह एक दूसरे की फ़िक्र करनी है। जब ये सोच और फ़िक्र हमारा किरदार बन जाएगी तो हम कह सकते हैं कि हमारे रवैये बदल चुके हैं, हमारे दिल की दुनिया बदल चुकी है। हज़रत अबू सुलेमान दुरानी बड़े जलील कदर ताबई और अकाबर औलिया कराम और सालिहीन में से थे। आप फरमाते हैं, अगर सारी दुनिया मुझे एक लुकमा में मिल जाए, यानी पूरी दुनिया एक लुकमे की मिसल हो जाए, मेरे पास मेरा कोई मुसलमान भाई आ जाए, तो मुझे ये पसंद होगा कि वो एक लुकमा में अपने भाई के मुंह में डाल दूं, मगर तब भी मुझे लगेगा कि मैंने अपना हक पूरा अदा नहीं किया। सुभान। मुअज़्ज़ज़ ओहदेदारान और कारकुनान, ये तो मुमकिन नहीं कि हम सब अबू सुलेमान दुरानी बन जाएं, या फिर सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर फ़ारूक, उस्मान गनी और मौला अली करमुल्लाह वजहू जैसे बन जाएं, और सहाबियात में हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा जैसी जो हम ख़वातीन हैं, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, उम्महातुल मोमिनीन, हज़रत सुमैया जैसी कुर्बानियाँ देने वाली, हज़रत हंसा जैसी कुर्बानियाँ देने वाली सारे हम नहीं बन सकते, मगर ये ज़रूरी है कि हमेशा इस मयार को पेश नज़र रखते हुए पैरवी के लिए कोशा रहें, इस दावत फ़िक्र पर अमल पैरा हों और दूसरों पर के लिए तरवीज का बाइस बने। तमाम ओहदेदारान और कारकुनान का एक दूसरे पर एतमाद हो, कोई किसी दूसरे से ये तवक्को ही ना करे कि ये अदल व इंसाफ से हटकर कोई बात करेगा। बड़े होने का हकीकी मयार ही ये है कि छोटों को बड़ों पर मुकम्मल एतमाद हो, आपस में मोहब्बत का ऐसा रिश्ता कायम हो कि जब भी मिलें तो मिलने से कल्बी खुशी मुयस्सर आए, जब भी मिले ऐसे लगे कि बहुत उदासी थी और मिलकर दिल में राहत ने घर कर लिया हो। इसीलिए तो पहले ज़माने में अल इख्वानु फिल्लाह कहते थे, जो कि अल्लाह के लिए भाई भाई होते, दोस्ती करते, अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले होते, और जब दीन के दुश्मनों के साथ वो आपस में रुहमाउ बैना की मिसाल होते, और जब दुश्मनों से लड़ते तो अशद्दाउ अलल कुफ़ार का पैकर होते। तो हमें भी हमेशा अपना मुराकबा, अपना मुहासबा और अपना मुआवजा करते हुए खिदमत दीन के लिए कारबंद रहना है, अपने किरदार को पुख्ता करना है, अपने फ़िक्र नज़र पर नज़रसानी करते रहना है कि कोई किसी मेरे से कोई ऐसा अमल सरजद ना हो जाए, कोई गलती कोताही और नक्स
انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر سرزد نہ ہو جائے، جس سے مشن کی حقانیت پر حرف آتا ہو، ہمارے شیخ کی تربیت پر حرف آتا ہو، ہمارے مقاصد کے حصول میں کہیں تاخیر ہوتی ہو یا فرق پڑتا ہو۔ ہمیں اپنے آپ کو اپنا خود کا مواخذہ کرنا ہوگا، اپنی نمازوں کو، خدمت دین کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے ہمیں اپنے اعمال، افعال اور اخلاق پر توجہ دینی ہے، اور نماز جو ہے، جو شریعت کی پہلی جو سیڑھی ہے، اس پر کاربند رہنا ہے، یہ حد فاصل ہے، سچ بولنا ہے، گوشہ درود میں بیٹھنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے گھر کا ایک گوشہ جو ہے گوشہ درود کے نام سے ہم اس کو پکار سکتے ہیں، مختص کر سکتے ہیں، اور اکیلے بیٹھ کر وہاں پر ایک تسبیح درود پاک پڑھ کے، اپنا مراقبہ کر کے، اپنے قلب و نظر پر ایک نظر ڈال کر، اپنے افعال و جو اعمال ہیں ان پر نظر ڈال کے ہم نے اپنا مواخذہ کرنا ہے کہ میرے کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے میرے مشن پر، میری جد و جہد پر کوئی حرف آ سکتا ہو یا آ رہا ہو، یا میرے ساتھیوں کے دل میں کوئی بات جو ہے وہ ان کو ناپسند ہو رہی ہو۔ تو جھکنے والا دل بنانا ہے، خدا اور مصطفیٰ کو جھکے ہوئے دل پسند ہیں۔ جو درخت اکڑے ہوئے ہوتے ہیں ان پر کچھ بھی نہیں لگتا، ان پر پھل نہیں لگتا، جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں وہی پھلدار درخت ہوتے ہیں۔ صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ تو یہ ہمیں استقامت، عاجزی اور انکساری کا پیکر بننا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں مشن مصطفی کے سچے اور خوش اخلاق کارکن بنائے، اس استقامت عطا فرمائے، عجز و انکساری عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے اعمال اور افعال اور ایسے اخلاق ہم سے سرزد ہوں کہ ہمارے شیخ ہم پر فخر کریں۔ واہن وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔